میں آمد رسول کے حوالے سے کچھ اشعار پڑھنا چاہتا ہوں. آپ حضرات سنیں گے؟ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ذرا زور سے کہتے سبحان اللہ. ادھر والے خاموش ہیں. زور سے اپنے قوت کو صرف کرو. جس کی وجہ سے آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے ان کی آمد ہونے والی ہے. نبی کے آمد کے صدقے اللہ نے آپ کو زندگی بخشی ہے. تو اللہ کے رسول کے نام پر اپنے طاقت و قوت کو صرف کرو اور زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ. سنیں آپ. شاعر کہتا ہے کہ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا. ٹھہر جائیں آپ حضرات. قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا. یا رسول اللہ آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا. بات یقینی ہے. دعوے کے ساتھ میں آپ تک پہنچاتا ہوں آپ کی عدالت تک. پلیٹ فارم پہ آ جائیں. وہاں سے لے کر یہاں تک ساری جماعتیں اکٹھا ہو جائیں. قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا. یا رسول اللہ آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا. اور تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے. قربان میری جان تجھ پہ قربان میری جان تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول تو نہ آتا تو یہ قرآن کہاں سے آتا. تجھ پہ قربان میری جان. اور بہت اچھے اشعار ہیں آپ کے حوالے سے. قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا. آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا. یعنی بت خانوں میں طوفان کہاں سے آتا. قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا. اور خواجہ ہند کا احسان ہے ہم پر یارو. خواجہ ہند کا احسان ہے ہم پر یارو ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا. ہند کا احسان ہے ہم پر یارو ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا. قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے. میرے بھائی آپ کے اس جلسے کو ریکارڈ کرنے کے لیے یوٹیوب پر آپ کے اس جلسے کو پہنچانے کے لیے ہمارے مخیر قوم و ملت محب گرامی ریحان بھائی جو زدران آفیسیل کے نام سے اپنا ایک چینل بنائے ہوئے ہیں. یہ تمام چیز ریکارڈنگ ہو رہی ہے. لائیو ٹیلی کاسٹ چلایا جا رہا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ان کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور یہ مزید نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاتے ہیں. آپ ان کو سماعت کریں. نبی کی مجلسوں میں جا کر جاروب کشی کی حیثیت کو اختیار کرتے ہیں. ساری چیزیں وہ یوٹیوب پر پیش کرتے ہیں. تو آپ حضرات سے گزارش ہے جتنے لوگ بیٹھے ہیں جتنے لوگ اینڈرائیڈ سے استعمال کرتے ہیں یوٹیوب پر جا کر زدران آفیسیل کے نام کو سرچ کریں. سرچ کرنے کے بعد اس کے سبسکرائبر ہو جائیں اور اس کے بعد میں وہاں پر آپ کو نبی کی نعت کو سننے کا موقع ملے. اب آئیے میں اپنی نظامت کا آغاز نظامت کا سفر یہاں سے شروع کرتا ہوں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ایک مرتبہ میرے آقا کو یاد کرے. زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ. اور بیداری کے ساتھ یا رسول اللہ کہیں. ٹھہر جائیں آپ. اور بیداری کے ساتھ یا رسول اللہ کہیں. تو آج سے تقریباً 80 سال پہلے جو نبی کی بارگاہ میں نعت کے اشعار پہنچائے گئے تھے پیش کیے گئے تھے وہ شعر میں زور سے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ. اور بیداری کے ساتھ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ. ایک شاعر گزرے ہیں جن کا نام عبدالجلیل مانک پوری ہے. آج سے تقریباً 80 سال پہلے نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. یہ تمام تر علماء کرام تشریف فرمائے ممبر رسول کی زینت بنے ہوئے ہیں. منتظمین جلسہ سے میں بڑے ادب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات اپنے کاموں سے فراغت حاصل کر بہت تیزی کے ساتھ تشریف لائیں. میں شروع کرتا ہوں. اپنے دماغ کو حاضر کریں. آج سے تقریباً 80 سال پہلے نبی کے نعت کے حوالے سے ایک شاعر گزرے ہیں جن کا نام عبدالجلیل مانک پوری ہے. وہ کہتے ہیں کہ لبے جس دم میرے نام شہ بطحہ آیا. آپ حضرات تیار ہو جائیں. آپ کو کہنا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. سبحان اللہ. نبی کی مبارک نعت پڑھی جا رہی ہے. قریب ہو جائیں اور اس مصرے کا استقبال کریں. آپ کو دیکھنے کے بعد ہو سکتا ہے سبق حاصل کر لیں اور نبی کی نعت سننے کا طریقہ معلوم ہو جائے. سنیں آپ. شاعر کہتے ہیں کہ لبے جس دم میرے نام شہ بطحہ آیا. لبے جس دم میرے نام شہ بطحہ آیا تو عمر رفتہ پلٹ آئی کی مسیحا آیا. اور جس قدر وادی غربت میں چبھے تھے کاٹے پھول سب بن گئے جس وقت مدینہ آیا. جس قدر وادی غربت میں چبھے تھے کاٹے جس قدر وادی غربت میں چبھے تھے کاٹے پھول سب بن گئے جس وقت مدینہ آیا. کتنے لوگ مدینہ شریف جانا چاہتے ہیں؟ زور سے سرکار مدینہ کو یاد کرے کہہ دیں یا رسول اللہ. زندہ دلی کے ساتھ بول دیں کہہ دیں یا رسول اللہ.
اس شعر کو سننے کے بعد اسیر حضور مفتی اعظم ہند راز الہ آبادی کہتے ہیں کیا کہا تھا عبد الجلیل نے کہ لبے جس دم میرے نام شہ بتہا آیا عمر رفتہ پلٹائی کی مسیحا آیا اور جس قدر وادی غربت میں چبھے تھے کاٹے تو پھول سب بن گئے جس وقت مدینہ آیا اسیر حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں کہ میں کدے جھوم اٹھے تشت میں مینا آیا اور جام وحدت لیے جب شاہ مدینہ آیا آج شاید میرے سرکار نے کھولے گیسو لوگ کہنے لگے ساون کا مہینہ آیا سرکار نے آج شاید میرے سرکار نے کھولے گیسو لوگ کہنے لگے ساون کا مہینہ آیا اور کیسے بہلائیں گے جنت میں فرشتے یا رب ان کے عاشق کو اگر یاد مدینہ آیا کیسے بہلائیں گے جنت میں فرشتے یا رب ان کے عاشق کو اگر یاد مدینہ آیا ہوتے ہیں آپ کس طرح گامزن ہوتے ہیں نبی کی سنت پر ایک شعر پڑھتا ہوں لیکن اس سے پہلے مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ درے سرکار پہ روتے ہوئے آؤ اور لکھا ہے یہ قرآن میں بخشش کا طریقہ سرکار کی دہلیز پہ روتے ہوئے آؤ سرکار کی دہلیز پر روتے ہوئے آؤ اور زاہد تیرے مجرم سے کہیں ہوش میں آ جا اے رحمت محبوب خدا جوش میں آ جا زاہد تیرے مجرم سے کہیں ہوش میں آ جا اے رحمت محبوب خدا جوش میں آ جا اور عالم یہ ہوگا سرکار مدینہ عالم یہ گنہگار کا ہوگا سرے محشر سرکار کہیں گے میرے آگوش میں آ جا عالم یہ گنہگار کا ہوگا سرے محشر سرکار کہیں گے میری آگوش میں آ جا سرکار کہیں گے میرے آگوش میں آ جا حضرات آئیے بلا کسی تاخیر کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو آپ کی سماعت تک رکھتا ہوں اور محبت کے ساتھ آپ حضرات کی سلامتی کی دعا کرتا ہوں آپ حضرات کی سلامتی کی دعا کرتا ہوں اور محبتوں کے ساتھ آپ تمامی حضرات مل کر میری سلامتی کی دعا کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ اور سناؤ نغمہ قرآن کی ہم بیدار ہو جائیں اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں ماشاءاللہ اے سبالے چل اڑا کر جانب طیبہ مجھے اے سبالے چل اڑا کر جانب طیبہ مجھے یاد آتا ہے بہت اب گنبد خضرا مجھے سبحان اللہ حضرات بول سکتے ہیں کوئی نقصان نہیں ہے آپ کے لیے اے سبا لے چل اڑا کر جانب طیبہ مجھے یاد آتا ہے بہت اب گنبد خضرا مجھے روز محشر نعت پاک مصطفیٰ پڑھتا اٹھوں اہل محشر کہہ اٹھے آقا کا دیوانہ مجھے روز محشر نعت پاک مصطفیٰ پڑھتا اٹھوں اہل محشر کہہ اٹھے آقا کا دیوانہ مجھے مبارک بادی کے سہرے آپ کے گلے تک میں مبارک بادی پیش کرتا ہوں تمام تر عشاقان